السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو IVFC 5000 IU انجیکشن کے بارے میں ریویو دوں گی۔ یہ انجیکشن بنیادی طور پہ کیا ہے اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں اس کو لگانا ضروری ہو جاتا ہے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں IVFC 5000 IU انجیکشن کے بارے میں۔ یہ انجیکشن گلیکسی کی کمپوزیشن ہے اور اس کی جو ورکنگ ہے یا اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کس لیے کی گئی ہے۔ اٹ از یوز ٹو ٹریگر اوولیوشن اینڈ ٹریٹ انفرٹیلٹی ان وومن ہو ہیو ناٹ انڈرگون مینوپاز۔ اور اس کے اندر جو اس کے پاورفل انگریڈینٹس ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے اندر کرونیک گوناڈوٹروفن پایا جاتا ہے جو کہ اوورآل اوولیوشن کے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں۔ اس انجیکشن کا جو مین یوز ہے وہ انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی فیمیلز یا ایسے میل جو کہ کنسیو نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ جو کہ حاملہ نہیں ہو رہی ہوتی، یا جن کے اندر جو ہے وہ کافی سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں جس کو سالو کرنے کے لیے اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی خواتین جو کہ مینوپاز کا مطلب کہ مینوپاز کے عرصے میں جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ نارمل بھی ہے، مینوپاز ان میں نہیں ہے۔ مینوپاز ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ ماہواری کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ خواتین کی باڈی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابو 14 ایج یعنی 40 ایج کی سے اوپر کی جو خواتین ہوتی ہیں یا جو 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان میں مینوپاز کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کی ماہواری کا عمل رک جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، لیکن ایسی عورتیں جو کہ خاص طور پہ مینوپاز کا شکار نہیں ہیں، نارمل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پریگننسی ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو اس کنڈیشن میں ان عورتوں میں جو ہے وہ بانجھ پن پایا جاتا ہے۔ اس بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کی جو ورکنگ ہے ایسی عورتوں میں وہ کیا ہے کہ دس انجیکشن ورکس بائی اسٹیمولیٹنگ دا اووریز ٹو ریلیز این ایگ which can then be fertilized by sperm. It contains the hormone HCG which stimulates the release of eggs from the ovary in women. یعنی کہ جب ایسی عورتیں جو کہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ان کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے تو ان کی جو اووری ہے وہ ایک ایگ ریلیز کرتی ہے، یعنی ایک انڈا جو ہے وہ بناتی ہے، جس کو جب میل اسپمس کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کروایا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کی پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انجیکشن لگانے کے ٹھیک 36 گھنٹے تک یا 36 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسپیشلی یہ جو ہے وہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ملاپ کر لیں یا جو آپ کی سچویشن ہے پریگننسی کی اس کو ڈیولپ کر لیں یا انٹر کورس کر لیں، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگ جانے کے ٹھیک 36 گھنٹے بعد زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اووری جو ہے وہ ایگ کو ریلیز کر دیتی ہے، اور جب سپمز اس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ پریگننسی جو ہے وہ طے پا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کو آرٹیفیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے اس انجیکشن کے ذریعے، اور اس انجیکشن کی بھی یہی ورکنگ ہے۔ اسی طرح سیم اس انجیکشن کی ورکنگ میلز میں بھی کی جاتی ہے۔ اگر اس کے سپمز کمزور ہوتے ہیں، میلز میں اگر ویکنس آتی ہے تو اس کے سپمز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا اس کو مقدار میں زیادہ کرنے کے لیے اس انجیکشن کا یوز جو ہے وہ مردوں میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اچھے ریزلٹس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس انجیکشن کو ایسی عورتوں کو بھی لگایا جاتا ہے جن کا حمل ضائع ہونے کی زیادہ جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے، یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا حمل 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں ان کے حمل کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اوورآل یہ انجیکشن جو ہے وہ حمل کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور حمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے
اور جو عورتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور مردوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں انفرٹیلیٹی کے لحاظ سے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ یوز میں لایا جاتا ہے۔ یہ تھا اس کا یوز۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پین ہو سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وومٹنگ آپ کو ہو سکتی ہے، نوزیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ کا جو موڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو فطرت یا جو آپ کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں یا جو انزائٹی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں چینجز آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بریسٹ ٹینڈرنس اور سویلنگ ہو سکتی ہے، آپ کی بریسٹ کا سائز زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کے جسم میں جو ہے وہ سوجن زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت حد تک چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو جو ہے وہ پین بھی ہوتا ہے۔ یہ تھیں ایسی کنڈیشنز جو کہ سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ دیکھی گئی ہیں۔ اب کون سی کنڈیشنز میں اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ جو ہے وہ الرجک ہیں، الرجک ریئیکشن رکھتی ہیں تو اس صورت میں آپ اس کا یوز نہ کریں۔ ایکٹوپک پریگننسی ہے تب بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ پہ ہیں تب بھی استعمال نہ کریں۔ یہ تھا اوورآل اس کا ریویو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔